اکبر لبرٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS ٹی وی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موسٹ سینئر سیاسی شخصیت جناب ڈاکٹر عبید اللہ صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان کی ذاتی زندگی پر کچھ تھوڑا سا پوچھیں گے، اس کے علاوہ سیاسی حوالے سے پوچھیں گے، اس کے علاوہ سے جو اس وقت گورنمنٹ ہمارے موجودہ ہے اس کے حوالے سے کچھ انٹرنیشنل کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں ان سے ہوں گی۔ تو ناظرین، بہت ہی مزے کا یہ انٹرویو ہونے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر گفتگو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میرا آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیاست جو ہے، سیاست میں کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ بڑے اچھے معالج ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی، تو سیاست کب شروع کی اور جماعت اسلامی کے ساتھ کیوں شروع کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی شکریہ بٹی صاحب، یہ قومی سائن کا جو فورم ہے اس پہ وقتاً فوقتاً جو ہے اظہار خیال کا موقع ملتا ہے۔ تو پہلے تو ہم ظاہر ہے ایک پوڈ کاسٹ کرتے تھے، آج آپ انٹرویو پہ آ گئے، چلیے ویلکم۔ دیکھیں، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے نا، اس سے میری دلچسپی جو ہے وہ 1976 سے ہے، جب میں بھی صرف 11 سال کا تھا۔ ٹھیک۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور ملک پر جو ہے ایک جماعتی راج تقریباً قائم تھا، اپوزیشن کرسٹ تھی۔ یہ آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا، اس وقت صرف اخبارات ہی ایک ذریعہ تھے۔ پی ٹی وی ہوتا تھا اور پی ٹی وی پر تو صرف سرکاری خبریں چلتی تھیں، وہ تو اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اخبارات پر بھی کڑی سینسرشپ تھی۔ اخبارات 1976 میں بھی ایسے؟ میں 1976 کی بات بتا رہا ہوں۔ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے پابند سلاسل تھی، بہت جبر اور ستم کا دور تھا اس وقت۔ اور پھر اسی طرح حضرت بھٹو صاحب نے جب 1976 کے آخر میں انتخابات کا اعلان کیا، 1977 کے اندر انتخابات ہوئے جن کے اندر بدترین دھاندلی کی گئی۔ 7 مارچ کو جو قومی اسمبلی کے انتخاب ہوئے، یعنی اس میں بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا انتخاب جو ہے وہ بلا مقابلہ کروایا، اور بلا مقابلہ انتخاب کروانے کے لیے انہوں نے اپنے مقابلے کے امیدوار مولانا جان محمد عباسی کو اغوا کروا لیا اور ان کو کاغذات تک جمع نہ کروانا دیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے۔ اسی طرح سے جو وزراء اعلیٰ تھے، نواب صادق حسین قریشی اور اسی طرح سے دیگر صوبوں سے، وہ بھی بلا مقابلہ انہوں نے بھی اپنا انتخاب کروایا۔ تو 7 مارچ کو قومی اسمبلی کے الیکشن تھے۔ اب تو آپ کو ہوتا ہے دونوں ایک ہی دن ہوتے ہیں، جب 10 مارچ کو صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے۔ تو 7 مارچ کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی، قومی اتحاد جو ہے وہ صرف 35 یا 36 سیٹیں جتنے میں کامیاب ہوا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کامیاب قرار دلوائے گئے۔ اس کا مطلب اس کے خلاف پھر پی این اے جو پاکستان قومی اتحاد تھا، جس کا انتخابی نشان حل تھا، اس نے 10 مارچ کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے کے اندر پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ ویران تھے، ہو کا عالم تھا، اور اس بائیکاٹ نے جو ہے وہ قومی اتحاد کی لیڈرشپ کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے ایک احتجاجی تحریک لانچ کی، چونکہ اس کے اندر مذہبی جماعتیں زیادہ تھیں، جمعیت علماء پاکستان تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، جماعت اسلامی تھی، خاکسار تحریک تھی، ان سب کا بیک گراؤنڈ جو ہے مذہبی تھا۔ یہ پاکستان کا پہلا الیکشن تھا؟ نہیں، یہ پاکستان کا پہلا کیوں تھا الیکشن؟ پہلے اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے، 1970 میں بھی ہوئے تھے۔ اچھا، یہ 77 کی بات کر رہے، 77 کی بات کر رہے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے جو احتجاجی تحریک چلائی نا، اس تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا۔ جو دینی جماعتیں، دینی جماعتوں نے اس تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا۔ ٹھیک ہے۔
اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے بہرحال ایک بھرپور احتجاج ہوا ملک کے اندر. پھر بھٹو صاحب جو ہیں جب احتجاجی تحریک پر قابو نہیں پا سکے پھر ملک کے اندر مختلف شہروں کے اندر کرفیو نافذ کر دیا گیا. قومی اتحاد کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت کے درمیان جو ہے مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات بعض لوگ تو کہتے ہیں کامیابی سے امکنار ہونے والے تھے لیکن اس کا نتیجہ جو ہے نکلنے سے پہلے ہی 5 جولائی کو اس ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا گیا. اور جو سول حکومت ہے زیادہ تر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب چونکہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کر رہے تھے اس کی وجہ سے وہ مارشل لا فوج کو مارشل لا لگانے کا موقع ملا. تو یہ سارا میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. میں بہت چھوٹا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے صدر ضیاء کی بات ہو رہی ہے. یہ 1977 کی صدر ضیاء الحق صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا گھر میں اخبار آتا تھا نوائے وقت اسے ایک مستند اور معتبر اخبار سمجھا جاتا تھا. باقی نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات تھے وہ یک طرفہ خبریں ہوتی تھیں. اس وقت آپ علی پور میں نہیں میں اس وقت قریب ایک قادر آباد کالونی ہے وہاں پر وہیں پہ میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا قادر آباد کا اسکول میں. تو پھر ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا اسکول کے وہ بچوں کی جو ذہنی سیاسی نشو و نما ہے نا وہ بھی کیا کرتے تھے. وہ اسمبلی کے اندر حالات حاضرہ پر گفتگو کیا کرتے تھے. جو اسکول کی اسمبلی ہوتی تھی اس میں ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ وہ خطاب کرتے تھے. بعض اوقات ان کا خطاب آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا. یعنی جیسے ہوتی ہے نا جب ہم قومی ترانہ اور دعا اور تلاوت اس سے پہلے ہوتی تھی تو اس سے یعنی ساتھ ہی ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے پرنسپل صاحب تھے ان کی تقریر ہوا کرتی تھی. وہ حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے تھے. وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک سونے پہ سہاگا ہوتی تھی. یعنی پہلے گھر میں بھی ایک ماحول تھا. والد صاحب اصل میں جو ہے وہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے. والد صاحب مرحوم تحریک پاکستان. اچھا اس کا قیام پاکستان اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی سیاست سے تھے. مطلب پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے جب پاکستان بنا اس وقت وہ تقریباً ان کی عمر جو تھی وہ 15 سال تھی. تو اسکول میں وہ پڑھتے تھے. تو بچے کا نعرہ تھا مسلم ایک تو مسلم لیگ میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو وہ زمانے میں پھر بعد میں جب حسین شہید سہروردی نے ریپبلکن پارٹی بنائی ریپبلکن مسلم لیگ بنائی تو والد صاحب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئیں. گجرات میں جو انہوں نے جلسہ کیا اس میں والد صاحب شریک ہوئے. تو وہ ایک جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہمارا وہ تھا ایک شعور تھا ہمارا سیاسی تھا. والدہ ہماری جو ہیں وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں نا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے کہا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ ہماری پورے اسکول کے بچوں کی ایک سیاسی تربیت کرتے تھے. ہمارے اسکول کے اندر جو ہے بزم ادب کے اور اسکول سوسائٹی کے الیکشن ہوا کرتے تھے. اچھا ٹھیک یعنی یہ ہمارے اسکول کے اندر جو ہے وہ ہر سال اس کا الیکشن ہوتا تھا اور ظاہر ہے میں بھی ان الیکشنز میں حصہ بھی لیا پارٹیسپیٹ بھی کیا. آپ کی بات سے اور مطلب کبھی ہم سوسائٹی کے اندر منتخب ہو جاتے کبھی ہار جاتے. یہ 3-4 سال کا پروسیس رہا. یعنی اس وقت جو انسٹیٹیوٹ تھے تعلیمی انسٹیٹیوٹ وہ ہر طرح کی سیاست اپنا اخلاقیات ہر طرح کی تعلیم اور معاونت کرتے تھے اسٹوڈنٹ کی. لیکن اب یہ جتنے بھی یہ لوگ اپنا انسٹیٹیوٹ ہیں پرائیویٹ لے لیں یا سرکاری لے لیں ان میں میرا کہیں یہ بہت بڑا فقدان ہے. نہیں یہ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یہ فقدان تو ہے. آپ بچوں کے اصل میں بچوں کو چند کتابیں رٹا رہے ہیں ان کو نمبروں کی دوڑ میں آپ نے لگا دیا موضوع بدل جائے گا لیکن آپ بچوں کی تربیت تو نہیں کر رہے نا. ہم دیکھیں چھوٹا سا ہمارا اسکول تھا
اور ہمارے اسکول کے اندر یہ ادارے کے سربراہ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہمارے اسکول میں بزم ادب کے الیکشن ہوتے تھے, اسکول سوسائٹی کے الیکشن ہوتے تھے, ہم وہ الیکشن لڑتے تھے. ظاہر ہے پینل بنا کے لڑتے تھے, پینلز ہوتے تھے, منشور ہوتا تھا ہمارا. ہم کلاسز میں جا کے ہم لوگ تقریریں کرتے تھے, کیمپین ہوتی تھی, ووٹنگ ہوتی تھی, پھر ووٹنگ کے نتائج آتے تھے. تو یعنی مطلب یہ ایک ماحول تھا وہاں پہ. بالکل ٹھیک. تو اس نے سیاسی تربیت کی. جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا تو میرا جو تعلق ہے, میں میٹرک کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں داخلہ ہوا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس یونینس کے الیکشن ہوئے. اس وقت میں راوینس فرنٹ کے ساتھ تھا. ٹھیک. راوینس فرنٹ کے ساتھ. جمعیت سے میرا تعلق نہیں تھا, اسلامی جمعیت طلبہ سے. میرا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے بنیادی طور پر تو بریلوی مسلک کے ساتھ ہے, بریلوی سنی مسلک کے ساتھ ہے. میرے عزیز و اقارب سارے مطلب زیادہ تر اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے جب مطالعے کا موقع ملا, پڑھنے کا موقع ملا, جو مختلف ازمز ہیں, سوشلزم کو پڑھنے کا موقع ملا, مارکسزم کو پڑھنے کا موقع ملا, بڑے بڑے جو فلسفی ہیں ان کو پڑھنے کا موقع ملا. اسلام کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو پڑھنے کا موقع ملے دراصل ایک دوست کی وسعت سے سید مودودی کے ذریعے ہوا. ہم ظاہر قرآن تو ہم گھر میں پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پتہ ہے اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ نا. ہم تو ناظرہ پڑھتے ہیں, مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے, وہ ناظرہ پڑھا دیتے تھے, ہم پڑھ لیتے تھے. ہمیں یا اسکول میں بھی کچھ دین یاد کی چند صورتیں ہوتی تھیں قرآن کی دین یاد کے اندر, تو وہ بھی پڑھ لیتے تھے. ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا تھا ان میں کیا لکھا ہے. تو یعنی اسلام کا جو علم ہے وہ ایک دوست کی وساطت سے, وہ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے, ان کی وساطت سے مجھے سید مودودی کے ذریعے ہوا. سید مودودی کی جو سب سے پہلی میں نے کتاب پڑھی وہ تنقیحات تھی, اور وہ اس مختلف ازمز کے تقابل کے حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے. جو جدید ذہن کے سوالات ہیں ان کے بارے میں وہ بڑی اہم کتاب ہے. وہ پڑھی, اس کے بعد مولانا کا دیگر لٹریچر پڑھا, پھر بعد میں تفہیم القرآن بھی پڑھی. تو یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. اس سے پہلے تو میں زیادہ تر جیسے بچے پڑھتے ہیں, ہم نے ناول وغیرہ پڑھے اسکولوں کے اندر. اس زمانے میں پڑھائی کا رواج تھا. اس دوران ابھی آپ یہ میرا جمعیت سے جو تعلق ہے وہ ایف ایس سی کے بعد ہوا ہے. وہ جو ایف ایس سی اور میڈیکل کالج میں ہمارے زمانے میں داخلے کے اندر تقریباً کوئی 10 مہینے کا گیپ ہوتا تھا. اس 10 مہینے کے دوران میں جو ہے وہ میرا اسلامی جمعیت طلبہ سے تعارف ہوا, تعلق بنا. آپ نے ایم بی بی ایس کی تعلیم جو وہ کہاں سے؟ میں نے نشتر میڈیکل کالج. نشتر میڈیکل کالج ادھر ہی یہ جمعیت سے بھی. اس سے پہلے میں نے کہا نا 10 مہینے کا جو ٹینیور تھا نا, جو جب میرے پاس فرصت تھی, ہم انتظار میں تھے اب ہمارا داخلہ ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے, کس کالج میں جائیں گے. میرٹ کا تو الحمدللہ ہمیں اندازہ تھا کہ پچھلے سال اتنا ہے, 2 4 5 نمبر بڑھ جاتا ہوتا ہے, 10 نمبر ہر سال, تو اتنا ہے. تو یہ تو اندازہ تھا کہ میرٹ میں آ گئے ہیں ہم, آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ وہ جو 10 مہینے تھے, اصل میں جماعت اسلامی چونکہ ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے نا, اس کے لٹریچر کا مطالعہ کیا, اس 8-10 مہینے میں ذہن تبدیل ہوا. اور اس وقت امیر کون تھے جماعت اسلامی کے امیر تو صرف میاں طفیل محمد تھے نا جی. لیکن میرا تو تعلق اس کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے سے ہوا نا. اچھا, یہ جو قاضی حسین احمد تھے یہ ان کے بعد آئے؟ قاضی صاحب, ہاں جی, قاضی صاحب تو 87 میں آئے نا جی. میاں طفیل محمد صاحب 87 میں اپنی بیماری کے سبب انہوں نے معذرت کر لی, تو پھر ارکان نے جب انتخاب ہوا تو ہر 5 سال بعد انتخاب ہوتا ہے نا, تو انہوں نے معذرت کر لی کہ مجھے نامزد نہ کریں, آپ مجھے ووٹ نہ دیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 70-78 سالوں میں جماعت اسلامی کی جو جمعیت ہے, یہ جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے, اس نے تو بڑی, بلکہ آج تک ان کا ہولڈ ہے. سیاسی حوالے سے ذرا کم رہا. اچھا, پورے اس پاکستان بننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا امیر رہا جس نے جماعت کو ابھارا زیادہ؟ سبھی نے اپنے حصے کا کام سب نے کیا. اچھا, میرے خیال میں قاضی حسین احمد نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا. نہیں, وہ آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب چونکہ ایک طویل عرصہ امیر رہے. اچھا,
اور ظاہر ہے ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں ان کے وہ بیسیکلی ان کے طور پر جماعت نے بڑا ایک نام بنایا. میں عرض کر رہا ہوں نا جی وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 20 برس سے زائد امیر جماعت رہے. اچھا. تو اس لیے ظاہر ہے جتنا عرصہ وہ زیادہ رہے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ لیکن سب لوگوں نے اپنا اپنا شاندار کردار ادا کیا ہے. موجودہ جو امیر ہیں ان کے ذرا بارے سے بتائیں کہ کیا اچیومنٹ ہے اب تک. نعیم صاحب دیکھیں بنیادی طور پر نا جماعت اسلامی کسی امیر کا نام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, اس کو تو آپ سمجھ لیں. جماعت اسلامی ایک فکر اور ایک نظریے کے تحت بننے والی ایک جماعت ہے جس کے اس ملک کے اندر لگ بھگ 50,000 کے لگ بھگ ارکان ہیں پورے ملک کے اندر, اور وہ جو ہے اس کے اپنے ادارے ہیں, اس کی شورائیں ہیں, اس کی تنظیم ہے. امیر جماعت تو اس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, ایک پریزنٹنگ فیس ہوتا ہے. امیر جماعت جو ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب, یعنی ہاں ان کو آپ دیکھیے کہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں, حافظ ہیں, متحرک ہیں, اور سراج الحق صاحب جب تھے تو وہ بھی بہت متحرک تھے. قاضی حسین احمد جب آئے وہ بھی متحرک تھے. تو ہر آدمی نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا اور جماعت کے نظریے اور جماعت کے جھنڈے کو سر بلند رکھا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جن نے جماعت اسلامی جوائن کی, پھر اس کے بعد ابھی تک بھی نظریاتی ایک ورکر بھی ہیں, عہدے بھی بہت سارے ملے. آپ نے کتنی دفعہ MNA کا الیکشن لڑا, کس حلقے سے لڑا, کتنی دفعہ MPA کا لڑا, اور آپ نے ناظم کا الیکشن بھی لڑا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ذرا تفصیل بتا دیں تھوڑی سی الیکشن لڑنے کی, کتنے ووٹ پڑے. بٹی صاحب اس میں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیں, ہم نا اپنی جماعت کی طرف سے لگائی گئی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی شخص الیکشن لڑنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. شوقین نہیں ہے. نہیں تو جماعت کا منتخب ہو کے پیدا. سن لیں. ہم میں سے ہماری جو بنیادی تربیت ہوتی ہے نا جماعت کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی, یعنی جماعت کے اندر کی بات کر رہا ہو, کسی عہدے کی خواہش نہیں رکھتا. جس کے طرز عمل سے یہ پتہ چل جائے یہ کسی عہدے کے لیے طلبگار ہے یا اس کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو وہ اس عہدے کے لیے نااہل ہوتا ہے. وہ نااہل ہو جاتا ہے, وہ جماعت کا رکن بھی نہیں رہ پاتا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ ذہن میں اٹھا لیں. پہلی بات تو یعنی جو عہدے کا طالب ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ رکن بھی جب وہ اس کی رکنیت بھی ختم ہو جاتی ہے, اس کا اخراج ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو ہے دل کے اندر ہونا, وہ اور بات ہے, اس کا تو آپ لیکن کوئی اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے. وہ اس کوشش کرنے والا کے لیے تو جماعت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بات تو آپ پہلے نمبر پہ سنیں. تو یہ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے نا, ظاہر ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. اب ظاہر جو آپ جنرل الیکشن ہوتے ہیں, اب مجھے 1997 کا الیکشن تھا, اس میں جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا, تو بعد میں جماعت نے بائیکاٹ کر دیا, تو ہم نے بائیکاٹ کر دیا. اس کے بعد جب غالباً 2001 میں یہاں پر 2002 میں یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مجھے امیدوار جو ہے, وہ بھی اتفاقاً کہ یہاں پر MMA بنا ہوا تھا, اور اس کے جو کینڈیڈیٹ ہونے تھے وہ اس وقت پاکستان اسلامی تحریک کے نام سے ہمارے شیعہ دوست سے کینڈیڈیٹ تھے, وہ وڈرا کر گئے. میرے کورنگ کے طور پہ کینڈیڈیٹ کے جو ہے وہ پیپرز تھے, تو مجھے فوری طور پہ آرڈر ہوا کہ تم نے الیکشن لڑنا ہے. میں تو اس طرح سے میں صوبائی اسمبلی کا امیدوار اس سال بن گیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا جب 2008 میں, تو اس وقت جماعت نے مجھے قومی اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا, لیکن پھر الیکشن کا بائیکاٹ ہو گیا. اس کے بعد 2013 کے اندر بھی مجھے جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہر 2 اسمبلیوں کے لیے الیکشن جو ہے وہ لڑنا پڑا. پھر 2018 کے اندر میں نے جو تحصیل صدر گوجرانوالہ کا جو علاقہ ہے وہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا. تو اس طرح سے یہ اس دوران میں نے اس میں 2005 والا جو
جو جماعت کا جو ووٹ ہوتا ہے ہمارے اس حلقے میں بھی مطلب 8-9 ہزار قومی اسمبلی کے اندر ووٹ ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جب وزیر آباد کے حلقے میں کیا نام ہے بھٹ صاحب کا؟ مشتاق بھٹ صاحب، ان کو 22 بلکہ دوسرے نمبر پر تھوڑے سے ووٹ نہیں اس سال جس سال انہوں نے وہ ووٹ لیے نا اس سال میں نے الیکشن نہیں لڑا تھا. ہاں لیکن یہ ہے کہ جب یہ تو نہیں کہ وہاں پیار نہیں کرتی، وہاں پیار نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہمیں اصل میں ہم تو اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اچھا چلیں. اچھا آپ آتے ہیں اپنے اصل صورتحال. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو اس وقت قوم کی بدحالی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کا جماعت اسلامی کے پاس کوئی حل ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ٹھیک ہے. عوام، پاکستانی قوم، ٹھیک ہے، لیڈرشپ اور عوام دونوں ذمہ دار ہیں. دیکھیے یہ ملک جمہوری طریقے سے بنا تھا، ووٹ کی طاقت سے بنا تھا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اور اسلام کے نظریے پر بنا تھا. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا قانون نافذ ہوگا. اور اللہ کی مرضی اور اللہ کا قانون جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے سے نافذ ہونا تھا. اور وہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام لانے کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرتے چلے آئے ہیں جن کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی جن کا کریکٹر جو ہے کسی طور بھی نہ امانت کے حوالے سے، نہ دیانت کے حوالے سے، کسی طرح سے بھی اس پر فٹ نہیں آتا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، وہ لوگ عوام میں چلے گئے دھوکہ دہی کرتے، وہاں بھی دھوکہ دہی کرتے رہی، وہ بھی کرتے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ اب جماعت اسلامی کو کیسے عوام میں ہونا چاہیے کہ وہاں ووٹ دیں اس کو؟ دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ عام طور پہ تازیانے سہ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں. اب یہ اللہ پاک کب اس قوم کو شعور دیں گے یہ تو ظاہر ہے میرا رب ہی جانتا ہے. ہم اپنی آواز جو ہے بلند کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک صاف ستھری قیادت اور اہل قیادت اور ایک اہلیت رکھنے والی، قابلیت رکھنے والی ٹیم یہ ضروری ہوتی ہے. دیکھیے آج سے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر ایک شخص نے نعرہ لگایا کرپشن کے خاتمے کا، لیکن اس کے پاس اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور ایک کرپشن سے پاک نظام کے لیے نہ اہل ٹیم تھی. ہم اس کی اپنی ذات کی بات ہی نہیں کرتے، نہ اس نے وہ ٹیم بنائی. سن لیجیے نہ اس کے پاس ٹیم تھی، نہ اس نے ٹیم بنانے کی کوشش کی. اس نے وہی بدعنوان لوگوں کا مشتمل ٹیم بنائی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ بول ہوتا ہے نا کیکر جسے آپ کہتے ہیں، اس کا بیج بوئیں، درخت لگائیں اور اس کے نیچے بیٹھ کر آپ دعا کرنا شروع کر دیں یا امید لگا لیں اس کے ساتھ کہ اب اس کے ساتھ سیب لگیں گے. اب یہ دیکھیں نا جماعت اسلامی کے پاس اہلیت رکھا، ہم نے ماضی میں ثابت کیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس 80 سال کی تاریخ ہے جماعت اسلامی کے پاس، یعنی ویسے تو ہمارے پاس جو ہے وہ 86 برس کی تاریخ ہے. ہماری جو مطلب جو ہماری تاریخ ہے اس میں ہمارے لوگ منسٹرز بھی رہے ہیں، ایم این ایز بھی رہے ہیں، سینیٹرز بھی رہے ہیں، ایم پیز بھی رہے ہیں، ہمارے لوگ ضلع ناظم بھی رہے ہیں، تحصیل ناظم بھی رہے ہیں، کونسلرز بھی رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے نا، ایکا دکا ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، آپ ظاہر انسان خطا کار ہے، لیکن مجموعی تاثر میں ہم دیکھیں گے جماعت اسلامی کے لوگوں نے اپنے کردار کا امپریشن چھوڑا ہے یہاں پر اس معاشرے پر. اچھا ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں بھی رہا تو لوگ پھر بھی ہماری امانت اور دیانت پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ اس پر پورا اترنے کے لیے کوشش کی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دوسری جماعتوں سے نمایاں کرتی ہے. ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صاف ستھری اور اہلیت رکھنے محض
یعنی کرپشن سے پاک ہونا کافی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اہلیت رکھنے والی ٹیم ہے. کیا ہم نے کراچی پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے, سب سے بڑا شہر تھا اس وقت بھی, اب بھی ہے. ہم نے اس کو 3 دفعہ میں میئرشپ میں لیا, ہم نے تینوں دفعہ جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ ہم اس کے نظام کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں. لائن اس جیسا کوئی. اچھا, ہمارے لوگ منسٹرز, ہم نے کے پی میں ہمیں جزوی اقتدار ملا, تیسرا حصہ سمجھنے ہمارا یہ تھا. ہم نے ثابت کیا, ہم نے خسارے کے بجٹ کو سرپلس بجٹ میں تبدیل کیا. ہمارے لوگوں نے اچھا اپنی اہلیت کو بھی شو کیا, اور ہمارے پاس نچلے درجے تک کرپشن کے آگے بند باندھنے کے لیے ٹیم موجود ہے. ٹھیک, یعنی آپ دیکھیے نا, ہمارے پاس, میں جب گوجرانوالا ضلع کا امیر تھا تو یہاں پہ ایک ضمنی الیکشن تھا نوشہرہ میں, اور اس سے پہلے چونکہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہم نے الیکشن لڑا تھا, اور لوگوں کو یہ امید تھی کہ وہ ووٹ دوبارہ ملے گا, تو کئی لوگ آگے ہمارے پاس کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے. میرے پاس 2018 کے اندر بھی ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا, لیکن ہم صرف یہی دیکھتے تھے کہ اس کا کریکٹر کیسے ہے. ٹھیک, ووٹ بینک اپنی, ووٹ بینک کی اہمیت اپنی جگہ. مطلب ہمارے پاس سے ایک صاحب آئے, وہ 2 بھائی تھے, وہ 2 یونین کونسلوں میں ناظم رہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 10,000 تو اپنا ووٹ ہے. ایم ایم اے نے 10,000 ووٹ لیا تھا, 10 وہ 10 20 ہم مقابلے کے کینڈیڈیٹ ہوں, ہمیں ٹکٹ دیں. ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, وہ تو جوا کرواتے ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس اہلیت والے لوگ موجود تھے, بہت اچھا کام کیا انہوں نے گزشتہ ادوار میں. تو کیا جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے پاس کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جو کام صحیح کر سکے؟ میں نے کب کہا ہے نہیں ہے یا نہیں ہے, بس ایسا بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے اکا دکا لوگ ان کے پاس بھی اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. جب ہم لوگ اقتدار میں آئیں گے تو وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے, لیکن ان کی جو اوور آل مجموعی ان کی لیڈرشپ, ان کے نیچے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, اوور آل نہ تو اس کے پاس ویژن ہے, نعرے انہوں نے دے دیے, ان کے پاس ویژن نہیں تھی. پھر اس کے پاس دیکھیں, میری بات سنیں, آپ گندم کی کاشت کرنا چاہتے ہیں, ہل چلائیں گے, کھاد دیں گے, اچھا بیج سلیکٹ کریں گے, تقاضے پورے کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ پھر زہر پاشی بھی کریں گے, جڑی بوٹیاں بھی تلف کریں گے, پورا ایک پلان ہوتا ہے. انہوں نے یہ تو کچھ پارٹیوں نے تو کہا کہ ہم گندم کاشت کریں گے, لیکن اس کے لیے سارے تقاضے اس پہ ان کے پاس ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو جڑی بوٹیاں اگنی تھی نا, گھاسپوں سے اگنی تھی نا, گندم تو نہیں اگنی تھی. یہی معاملہ ہے. اور اوور آل زیادہ تر تو یہ لیڈرز, ان کا مطمع نظر کیا ہے؟ صرف اقتدار. ہمارا مطمع نظر اقتدار نہیں ہے. ٹھیک, یعنی ہمارا مطمع نظر, ہم حافظ نعیم الرحمن کی حکومت نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اچھا. ہم تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی چاہتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت کا مسئلہ ہے یہاں پہ, تو گزشتہ وہ جنہوں نے کہا انہوں نے کہا, میں نے تو نہیں کہا. نہیں, آپ نے اپنے پہلے جواب میں مجھے بتایا کہ ووٹ کو جو عزت احترام ہے وہ نہیں ملتی ہے یہاں. اب وہ تو چلیں ایک علیحدہ ایشو ہے. جی چلیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی پارٹی نون لیگ نے بلکہ یہ ایک نعرہ لگا ووٹ کو عزت دو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا گزشتہ, اس میں ووٹ کو عزت دی گئی ہے؟ سن 70 کے الیکشن کے بارے میں, یعنی جو پاکستان میں متحدہ پاکستان کے آخری الیکشن تھے, ان کے بارے میں جو اس وقت لوگ انٹیلیجنس کے لوگ تھے, بعد میں اپنے انٹرویوز میں انکشاف کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن جماعت اسلامی جیت رہی تھی. کون سا؟ 1970 کا الیکشن جماعت اسلامی جیت رہی تھی. ہم نے مینج کیا کہ وہ نہ جیت سکے. ٹھیک ہے. پھر 1977 میں نے آپ سے ذکر کیا, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وسیع پیمانے پر دھاندلی. ٹھیک ہے. 1985 میں جو خیر الیکشن ہی وہ تھا, جو جیت گیا ہمارا غیر جماعتی تھا. 88 کے اندر دھاندلی کا بڑا شور تھا. جتنے بھی الیکشن اس ملک کے اندر ہوئے ہیں
آپ اگر آخری جو 2-3 الیکشنز ہیں 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، کون دھاندلی سے جتوایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کا بندہ لانے کے لیے. اسی طرح یہ 2024 کا الیکشن بھی ایسے ہی ہوا. اس ملک کے اندر یہ تو ایک ڈائلما ہے، یہ ایک ہمارے ملک کا المیہ ہے ہماری جمہوری سیاست کا، کہ جو ہے نا وہ جمہوریت کو یہاں پر مطلب جڑیں نہیں پکڑنے دی گئی، اور ووٹ کی حرمت کو پامال کیا گیا. یہ جمہوریت کے حوالے سے میرے پاس ایک بڑا اچھا میرے ذہن میں سوال ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، جتنے بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان میں اور پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا خلا ہے؟ وہ بھی ہماری طرح ہے یا وہ ہم سے جو اچھی جمہوریت کر رہے ہیں؟ اب تو خیر ادھر بھی الزامات جو کانگریس نے لگائے ہیں کہ کس طرح سے ادھر تو وہ دراصل وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے اب آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی، وہ جو انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لگائی ہیں وہ دھاندلی کا ایک بہت بڑا سورس ہے. اچھا اچھا. آپ نے کبھی کمپیوٹر میں دیکھا ہے؟ اب وہ بٹنوں میں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے، آپ اے والا بٹن دباتے ہیں تو اس زی ٹائپ ہو جاتا ہے، زی والا ٹائپ دباتے ہیں تو اے ٹائپ ہو جاتا ہے. تو وہ تو ای وی ایم مشین میں بھی اس طرح سے آپ نے کمانڈ ہے جہاں مرضی فٹ کر دیں، آپ جو مرضی دباتے ہیں وہ اپنی کمانڈ. مشین تو یہی تو غلطی کرتی ہے، مشین تو غلطان کرتی ہے جب کرتی ہے. اس کو جو پیچھے کمانڈ دی گئی اس ملک میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ملک میں 2005 کے اندر سینٹ کے اندر آدھی نشستیں خالی ہونی تھیں تو ایک قرآن اندازی ہوئی، اور اس قرآن اندازی کے نتیجے کے اندر ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ فارغ ہو گئی، ساری کی ساری اپوزیشن. اچھا. جو حکومتی سینٹر سے سارے بچ گئے، سارے اپوزیشن سینٹرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے. اچھا. بظاہر تھا قرآن اندازی ہوئی ہے کمپیوٹرائزڈ، لیکن جو آپ پہلے سے کمانڈ فیڈ کر دیتے ہیں وہی ہونا. پھر مشین تو کر دو نا، بندے کا نہیں، مشین کو آخر بندوں نہیں آپریٹ کرنا ہے نا. تو ای وی ایم مشینوں نے جو انڈیا میں اب آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ وہاں ای وی ایم مشینیں کس طرح سے مس مینیج کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ گزشتہ 78 سالوں میں 2-3 لوگ ہی جو ہیں آگے پیچھے ہو رہے تھے، بلکہ 1988 سے لے کر اب تک پیپل پارٹی نون لیگ، پیپل پارٹی نون لیگ، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگاتے رہے، بلکہ بینظیر کی ننگی تصویریں پھینکی نون لیگ نے. زرداری نے جو ان کے حوالے سے بولا، بینظیر بھی ان کے خلاف بولتی رہی، وہ کہتی رہی کہ نواز شریف جب بھی باہر سے آتا لوٹتا ہے، اور آن ریکارڈ چیزیں ہیں. تو جب عمران خان کے خلاف یہ سارا کٹ بنا، اس میں جمعیت علماء پاکستان بھی تھی، اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں MKM بھی تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والی اکٹھے، یہ کیا ماجرے ہیں؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، سیاست جو ہوتی ہے نا اس میں مطلب اب آپ یہ سوال اب ہمارا جو ہے نا وہ ایک اور اینگل سے ہے. اب آپ مجھ سے انالیٹیکل سوال کر رہے ہیں. پہلے آپ مجھ سے جماعت اسلامی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، اب آپ ایک انالیسس کی بات کر رہے ہیں. اب مجھے ظاہر ہے اب آپ مجھے جو ہے ایک جنرل انالیسس کرنا پڑے گا. چلیں اس کو میں بات کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیاست میں نہ دوستی نہ دشمنی یہ مستقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو ہمارے ملک میں تو ویسے بھی نظریاتی سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ نظریاتی جماعتیں نہیں ہیں. ان سب کا مقصد اقتدار کسی تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. ان سب کا مقصد. ٹھیک. اس میں دیکھیں حریف اور حلیف یعنی ساتھی اور دشمن بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ کل تک نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے آج وہ عمران خان کے ساتھی ہیں، جو کل تک عمران خان کے ساتھی تھے آج پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں، جو کل تک پیپلز پارٹی کے ساتھی تھے آج نواز شریف کے ساتھی ہیں. یہ جو اپنی ضرورت کے مطابق لائنیں بدلتے رہتے ہیں. اس لیے آپ یہ بات تو خیر نہ کہیں، یہ بات تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے کہ بھئی کل کے یہ اکٹھے ہو گئے فلاں کے خلاف نہیں. یہ دیکھیں نا، اب نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تصویریں پھینکتے رہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا جن کو وہ کرپٹ کہتے تھے. پھر عمران خان صاحب نے شیخ رشید کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا
اس کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا. جو پنجاب کا ڈاکو جس کے کہتے ہیں, میں نہیں کہتا پرویز الہی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, جس کو اوپن ڈاکو کہتے ہیں, اسے اپنی پارٹی کا مرکزی صدر بنا لیا. یعنی کہ اسی طرح سے جتنے بھی لوگ تھے, یعنی جتنے لوگ, کوئی نہیں آئے. میں یہی عرض کرنا, میں تو یہی بات قوم سے, آپ کی وساطت سے, اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں, بھئی آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. بالکل آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. جو کل نون لیگ میں تھا آج پی ٹی آئی میں, جو کل پی ٹی آئی میں آج پیپلز پارٹی میں. کتنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں واپس چلے گئے. ٹھیک, کہیں مطلب کہیں کسی چینل سے مطلب. تو یہ سلسلہ. اچھا جی, میڈیکل کالجوں میں گزشتہ سال تقریباً 600 کے قریب سیٹیں خالی رہیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ حکومت کی نااہلی ہے یا لوگ غریب ہو گئے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے داخلے کے لیے, فیسوں کے لیے, جو وہ سیٹ نہ بھر سکیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ تھوڑا سا 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں, وہ میڈیکل کالجز سے مراد پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں, سرکاری نہیں ہیں. یہ بات ایک تو ذہن میں بٹھا لیں. دیکھیں, میڈیکل کا پروفیشن ظاہر ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے, اور اس میں بہرحال بڑے ذہین بچے جو ہیں اس کے اندر جاتے ہیں. لیکن ہمارے بچوں نے جب اس پروفیشن کی بے توقیری دیکھی ہے, کچھ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, انہوں نے بھی وہ جو کبھی ہوتا تھا نا کہ یہ مسیحا ہیں, اس کریکٹر میں بہرحال کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن چونکہ پروفیشنلزم بھی آیا ہے, پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ, اور ہونا بھی چاہیے, پروفیشنلزم تو ہونا چاہیے, لیکن اس میں مٹیریلزم بھی آ گیا ہے. جو مٹیریلزم آیا ہے اس کے نتیجے کے اندر ہمارے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جن کے رویے کی وجہ سے معاشرے کے اندر میڈیکل کے پروفیشن کی وہ توقیر نہیں رہی. پھر ہماری حکومتوں کی پالیسیاں بھی ایسی ہیں. آج دیکھیں نا, ایک MBBS ڈاکٹر ہے, اگر وہ سرکاری ادارے سے پڑھا ہے تو بھی اس کی محنت بے مثال ہے. اگر وہ پرائیویٹ سے پڑھا ہے, محنت بھی ہے, اور ساتھ میں اس کے والدین کا 1-1.5 کروڑ روپیہ بھی لگا ہے, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسے جاب کتنے کی ملتی ہے؟ 50,000 کی, 40,000 کی, 60,000 کی. لوگ جنہوں نے بعد میں 5-5 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں, جو FCPS کی, اسپیشلائزیشن کی, اپنے امتحان کے پاس ہونے کا اور امتحان کے وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ 60,000, 70,000, 80,000 روپے کی جاب کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے جو منیمم ویجز ہیں 38,000 ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے کئی ڈاکٹرز جو ہیں, ینگ ڈاکٹرز جو ہیں, 30-40,000 روپے ماہانہ جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چپراسی جتنی تنخواہ ان کو مل رہی. جب وہ بچے دیکھتے ہیں نا, اگلے بچے, تو وہ ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ, ہماری بڑی بہن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ادھر جاتے. وہ کہتے ہیں لو فلانا تو وہ کر رہا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہے, آن لائن کام کر رہا ہے, تو وہ تو 2 لاکھ روپیہ کما رہا ہے, 3 لاکھ روپیہ کما رہا ہے, 5 لاکھ کما رہا ہے. اور یہ بھائی جان جو ہیں یا آپی جو ہیں, ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں, یہ 35,000 روپے 30,000 روپے جاب کر رہی ہیں. 2 جابس کر کے لوگ اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں. یہ حالات ہیں ڈاکٹرز کے. تو یہ گورنمنٹ نے جو ہماری ہیلتھ پالیسیز ہیں, ابھی یہ گورنمنٹ نے جو پرائیویٹائز کیے ہیں, آپ کے سرکاری اسپتالوں کے اندر جا کے دیکھ لیں, انہوں نے اب ظاہر پرائیویٹائز کر, آؤٹ سورس کر دی ہیں نا. تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, جو وہاں پہ آپ نے ڈاکٹرز رکھے ہیں مختلف شفٹوں پہ, ان کو 40,000-50,000 روپیہ دے رہے ہیں. جو ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے وہ لاکھ کا ہو رہا ہے, جو پے کر رہے ہیں وہ 40,000-50,000 دے رہے ہیں. بچے بھی مجبور ہیں, انہیں ایکسپیرینس بھی چاہیے, انہیں ظاہر جاب بھی چاہیے, تو وہ بیچارے 50,000 پہ جاب کر رہے ہیں. تو اب اس پروفیشن میں وہ چاہم اور وہ کریز باقی نہیں رہا, اس لیے سیٹیں خالی رہ گئی ہیں. 1.5-2 کروڑ روپیہ والدین کا بھی لگے, والدین بھی سوچتے ہیں 1.5-2 کروڑ لگے اور بعد میں 40,000 کی جاب کرنی ہے, تو اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھ رہے ہیں, وہ 2 کروڑ روپیہ لگا کے آپ کو بزنس کر لیں. ہاں جی, بالکل بہتر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے, یہ فقدان ہے, یہ وجہ ہے, پالیسیاں. اچھا, یہ میں آگے سوال ہے میرا, اور میڈیکل پروفیشن کی بے توقیری, یہی میرا سوال ہے اس سے آگے, کہ اس وقت جو پنجاب حکومت ہے اس کی کسانوں کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے
जो पॉलिसियाँ हैं आप उनसे कितना मुतमईन हैं? देखिए कोई है ही नहीं इनकी पॉलिसी, मुतमईन तो बात की बात है। भले से देखें इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत है, रही है भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, पीटीआई की हुकूमत रही भी है भी है। हम भी देखें ना एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है। तो ये इन सारी पार्टियों के पास सिर्फ एक ही इनकी पॉलिसी है कि हमें हुकूमत मिले, हमें इक़्तिदार मिले, इसके अलावा इनके पास कोई विजन ही नहीं है। ठीक, यानी कोई पॉलिसी नहीं, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है भाई साहब। ठीक है, बट ये सब इसको पता नहीं कौन कब समझेगी। लेकिन सवाल तो तब आप करें ना, मुझे बताएं किसके पास किस शोबे के अंदर एक पॉलिसी है सिर्फ कि हम लोग हमें वोट देते रहे और हम हुकूमत में रहें। लूट मार तो चाहे वो उनका प्रोफेशन है ना, सब कई, यानी जितने भी लोग, मतलब ये आपका क्या ख्याल है, जिस तरह से जो मुकदमात नवाज शरीफ पे थे, जो जरदारी पे थे, वही इमरान खान पे हैं। अगर वो झूठे, ये झूठे हैं तो वो भी झूठे थे, वो सच्चे थे तो ये भी सच्चे हैं। बात समझ ना भाई, इनके पास विजन ही नहीं है, इनको बस बादशाह चाहिए, हुक्मरानी चाहिए, हुकूमत चाहिए। अच्छा जी, कुछ मैं ना सवाल जानबूझ के जो बैग पे रखे हुए थे, अब मैं वो उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, तो नहीं आप जो मर्जी करें। नहीं मर्जी नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं कि जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग है, इस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जंग बंदी तो होनी है, ये तो तयशुदा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ये अमेरिका सारी दुनिया में अफरा तफरी फैलाए हुए हैं, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह ख़त्म होगी, और पाकिस्तान के इसमें जो मुदाखलत है वो क्या रंग रहेगी? देखिए बुनियादी तौर पर आप इसको ना पाकिस्तान की मुदाखलत तो खैर क्या कहेंगे, पाकिस्तान की सहूलतकारी कह लें किसी दर्जे में, मुदाखलत तो बेचारा क्या करेगा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। असल बात यह है कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, वो है दिफाई पैदावार की, असलहा साजी की सनत उसकी सबसे बड़ी सनत है। ठीक, वो हमेशा दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बदअमनी चाहता है और वो अपना असला बेचता है। असला बेचता, ठीक। वो खुद चलाए या किसी से चलवाए, बिकना तो उसका ही है, उसी की फैक्ट्रियों में बिकना है, उसी की फैक्ट्रियों का चलना है। इसराइल जो है उन्होंने एक शरारती बल्कि हरामी बच्चा तैयार कर रखा है, वो अमरीकी असले की एक तजर्बागाह उसने बना रखा है लबनान को और शाम को, और इस तरह से अपने फ़लस्तीन को, गज़ा में जिस तरह से उसने किया। अब उसने दरअसल यानी चूँकि अमेरिका की शहर भी जो है ना यहूद के कब्ज़े में है, तो उसने अमेरिका को मजबूर किया ईरान के ख़िलाफ़ इस इक़दाम पर। अमेरिका यहाँ फंस गया। आप अगर ईमानदारी से देखें, वो ईरान को तबाह करना चाहते थे, तबाह तो नहीं कर सके। वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली चाहते थे, तब्दीली तो नहीं कर सके। वो अब तक वो जो एटमी मवाद पर कब्जा करना चाहते वो भी नहीं कर सके, अब तक नहीं कर सके। अमेरिका किस चीज़ में कामयाब हुआ है अब तक? नाकामी। अमेरिका को नाकामी मिली है ना, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल ईरान के अंदर तबाही हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी हुकूमत महफूज है, ठीक है। और मतलब अभी आप कभी गौर करें ना तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है ईरानी कौम पूरे एतमाद भी है, और इस जंग के अंदर नताइज के अतबार से देखा जाए फाते भी है। बेशक उनके 5,000 10,000 बंदे मर गए, 50,000 ज़ख्मी हो गया, उनकी बिल्डिंगें गिर गई, लेकिन अभी वो इतने बेबस तो नहीं हुए कि वो मजबूर हो जाता है कि जो अमेरिका कहता है हम उस पर साइन कर देते हैं, तो अभी वो अकड़े हुए, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि इस जंग में फाते कौन है? ईरान फाते है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर वो डिटरमिन रहते हैं, पुरज़म रहते हैं, ईरानी कौम जो है वो छोटी कौम तो नहीं है, उसकी एक तहजीब भी है, 2000 साल पुरानी है, 2500 साल पुरानी, 2500 साल पुरानी उसकी तहजीब है, उसकी कल्चर। अच्छा उसे ख़त्म करने का ख्वाब तो अधूरा रहेगा।
باقی رہ گیا پاکستان. دیکھیں پاکستان میں جو آپ کو کوئی بندہ اچھا لگے یا برا لگے, لیکن جو کوئی اچھا کردار ادا کرتا ہے اس کی تحسین کرنی چاہیے. پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے کہ جنگ کے اندر اس نے جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا, اس کے وہ ہمارا کنسرن تھا کہ سعودی عرب پہ حملہ نہ ہو. چھوٹی موٹی کاروائیاں ایران نے کی, لیکن پھر بھی سعودی عرب نے, پاکستان نے اس کو ریسٹرین پہ رکھا کہ بھئی آپ ذرا احتیاط سے ہی رہیں. ایران کو بھی متنبہ کیا کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں. اس کے بعد یعنی پاکستان نے, ظاہر ہے ایران ہمسایہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے, پاکستان نے اس کو مشکل وقت سے نکالنے میں مدد بھی کی. ٹھیک. اچھا جی, بڑا اہم سوال ہے, عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. بھئی عمران خان تو مکافات عمل کا شکار ہے, ٹھیک ہے, رہا ہو سکتے ہیں, میری بات تو سنیں, وہ مکافات عمل کا شکار ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, اسے بھی پتہ ہے اس ملک کے اندر کیسے رینگاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر ہے جس دن وہ دونوں کی لائنیں مل جائیں گی آپس میں, تار مل جائیں گے, وہ رہا ہو جائے گا. ابھی تار نہیں مل رہے بس. ٹھیک. اچھا جی, پاکستان کا جو 78 سالوں میں عدالتی نظام ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کون سا عدالتی نظام؟ وہ ایک جب ہم اسکول اور کالج کے زمانے میں تھے نا, تو ایک عطر شاہ خان جدی کا ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا. میں ناظرین سے کہوں گا آج کل گوگل پہ, یوٹیوب پہ, ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. اب یوٹیوب سے سرچ کر کے نا, یعنی وہ ڈرامہ عطر شاہ جدی کا جو ہے نا با ملاحظہ ہوشیار ایک ڈرامہ لگتا تھا, اسے دیکھیں. اسے عدالتی نظام کا بھی پتہ چل جائے گا, اس سے شعبہ اطلاعات و نشریات کا بھی پتہ چل جائے گا, اس کے اوپر یہ ہمارے حکمرانوں کا بھی پتہ چل جائے گا, سب کچھ پتہ چل جائے گا. وہ دیکھ لیں ذرا کون سا عدالتی نظام. ٹھیک ہے. اچھا جی, بڑا اہم سوال ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایک جماعت اسلامی اور دوسرا جمعیت علماء پاکستان, آج کل سوشل میڈیا پر بھی کافی سارا آپ کو مل جائے گا. جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام پاکستان تو ختم ہو گئی نا, وہ تو. اچھا. وہ تو ویسے بطور تنظیم کو خاص وجود نہیں رکھتی نا. اچھا. تو وہ لوگوں کا میں نے خود سنا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں نا یہ منافق ہیں. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیں. یہ تو وہی بتانا جو منافق کہتے ہیں. نہیں, آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ دیکھیں, بات سنیں. اصل میں نا ہمارے ملک میں نا سیاست کے اندر کلچر جو ہے نا وہ گالی کا کلچر ہے, بد زبانی کا کلچر ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسروں کے نظریات کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک. یہ کسی کو نہ تو کسی کو یہودی کہنا چاہیے, نہ کسی کو کافر کہنا چاہیے, نہ کسی کو منافق کہنا چاہیے. ٹھیک. جو شری کافر ہے اس کے سوا لوگوں کے اوپر فتوے لگانا یہ درست نہیں, مناسب نہیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ کے ساتھ ہوں تو ٹھیک ہوں, میں آپ کے خلاف ہوں تو غلط ہوں. یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. چیزوں کو ہر بندے کو رائٹ دیں کہ وہ اپنی رائے رکھ سکے, اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. یعنی جو لوگ منافق کہتے ہیں نا, میری بات سنیں, وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام, اب میں اس وقت میں ایک مبصر کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے, میں اس کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں. جماعت اسلامی کے حوالے سے تو میں یہ آپ کو اس کا اپنی ایک فلسفی ہے, اس کا ایک اپنا نظریہ ہے. وہ کیسے میاں نواز شریف یا عمران خان یا زرداری صاحب کا ساتھ دے سکتی ہے, مجھے بتائیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ, لیکن یہ جو بد زبانی والے الفاظ ہیں, زیادہ تر تو ایک ہی پارٹی کا سوشل میڈیا پہ قبضہ, اسی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں. اب شاید ہمارے انٹرویو میں کتنے لوگ کمنٹ کرنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, جماعت اسلامی کوئی پی ٹی آئی کا ونگ تو نہیں ہے؟ نہیں. جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کی لے پالک تو نہیں ہے. جتنی ہم نے عمران خان کی حمایت کی ہے, اور کس نے کی ہے؟ خود پی ٹی آئی نے نہیں کی. خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کی. ہم نے برملا ببانگ دوہل یہ بات کہی ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں, ان کو ختم کیا جائے, سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے.
عدالتوں کا جو سیاسی استعمال ہے وہ بند کیا جائے. نہیں کہا ہم نے باہر آ کہا ہے. ہم نے تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ ملایا. ہم نے ان کے ساتھ KPK کے اندر حکومت بنائی. ہم نے کراچی میں ان کے ساتھ کار کیا. تو بندے تو ان کے پھر گئے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کر کے بندے آئے ہی نہیں اجلاس میں. انہیں کے نہیں آئے نا. تو منافق کون ہے, بے ایمان کون ہے؟ ٹھیک. اچھا, اب جمعیت علماء اسلام کی بات بھی کر لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہوں, وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, بہت دانشمند آدمی, ان کے خلاف ہوں تو وہ منافق ہے. وہ منافق ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہی رویہ میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں. میں عام عوام کیا ہے, عوام یہ آپ جس طرح کی دیکھیں, وہی سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہی لوگ ہیں نا, وہی عام عوام ہیں نا, وہی بات کرتے ہیں نا. یہ سب لوگ, یہ ذہن سازی ہے, ایک خاص ذہن مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. بھائی برداشت کرو, ایک دوسرے کو گالی مت دو, ایک دوسرے کا احترام کرو, نظریات سے اختلاف کرو, سوچ اور فکر سے اختلاف کرو, اچھے طریقے سے کرو. اچھا جی, میرا آخری سوال ہے, بڑی مزیدار سوال ہے. آپ نے یہ سچ سچ بتانا ہے. جب آپ نے ناظم کا الیکشن لڑا تو ویسے بھی عوام آپ کی بہت عزت کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ذاتی طور پر بہت زیادہ, میں ہر ایک بندی کرتا ہوں لیکن آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. آپ بہت اچھے ہیں, آپ کو عوام نے ووٹ بھی دیے, آپ جیت بھی گئے اور کافی ووٹوں سے جیتے آپ. آپ مجھے یہ بتائیں, اینڈ پہ آ کے تھوڑے سے ووٹوں سے آپ ہارے کیسے؟ یہ عوامی سوال ہے. یہ عوام نے مجھے, بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو آپ پوچھ رہے ہیں, ہم نے ووٹ دیے ہیں پھر ہارے کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, 2018 میں نواز شریف کیسے آ رہا تھا؟ 2024 میں عمران خان کیسے آ رہا ہے؟ نہیں, وہ اوپر کی بات نہیں, اوپر نیچے ایک ہی چیز ہوتی ہے. 2018 میں نواز شریف کیسے آ رہا ہے اور 2024 میں عمران خان کیسے آ رہا ہے, ویسے ہی ہم آ گئے. اچھا, نہیں مجھے کچھ معلومات ہیں. نہیں, بس میرا خیال ہے, میں شیئر نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے بس میں اصل میں عزتیں اچھالنے کا کام نہیں کیا کرتا. ٹھیک. میں اللہ نے جن لوگوں کو جہاں عزت دی ہے, جائز ناجائز لوگوں کی عزتیں موجود ہیں, میں پگڑیاں نہیں اچھالا کرتا. میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے کبھی لوگوں کو گالی نہ دوں. برے آدمی کو بھی برا کہنا اسے برا لگے گا, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. برے آدمی کو بھی برا کہنا اسے برا لگے گا, یہ میں محسوس کرتا ہوں, سمجھتا ہوں. آپ اگر آپ کسی برے آدمی کو برا کہیں گے تو آپ کبھی اس کی اصلاح نہیں کر سکیں گے. میری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے اس معاشرے میں, میرے اس شہر میں, اس ملک کے اندر, اللہ تعالیٰ سب کو خیر کی ہدایت عطا فرمائے. آمین. اچھا جی, صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. آپ اس وقت ضلع امیر ہیں وزیر آباد کے, قائم مقام. تو آپ ذرا کوئی عوام کے نام پیغام دے دیں. جی ہاں, میں وزیر آباد ضلع کے عوام سے درخواست کروں گا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے کریکٹر سے, اس کی قیادت سے, اس کے کارکنان سے, اس کے کردار سے آپ بخوبی واقف ہیں. ہم اس ملک کے اندر جو جاری نظام ہے اس کو بدل کر کے, اس کو پلٹ کر کے, تبدیل کر کے ہم ایک دیانتدارانہ اور ایماندارانہ نظام جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. اس کی ہمارے پاس ٹیم بھی موجود ہے, ہمارے پاس صلاحیت بھی موجود ہے, اور اس کے لیے ہمیں عوام کا تعاون چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی صورت میں ایک بڑا متحرک قائد ہمارے پاس موجود ہے, جس کی اہلیت اور امانت اور صداقت کی زمانہ گواہی دیتا ہے. ان کی قیادت کے اندر ہم اس ملک کے اندر جو ہے اشرافیہ کے قبضے کو چھڑا کر کے اس ملک کا قبضہ عوام الناس کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہاں عام آدمی کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ہم نے ایک ملک گیر جو ہے وہ ممبرشپ ڈرائیو شروع کی ہے. ہم پورے ملک کے اندر لوگوں کو, نوجوانوں کو, مردوں کو, خواتین کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو, وکلاء کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, مذہبی لوگوں کو, سب لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں
اس میں نہ کوئی رنگ کی تخصیص ہے، نہ کوئی نسل کی تخصیص ہے، نہ کوئی صوبے کی تخصیص ہے. ہر ذات، ہر برادری، ہر قبیلے کے لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے ممبر بنیں. بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ گوگل پر جائیں، جوائن JOIN join.jamaat JAMAAT jamaat.org join.jamaat.org اس لنک کو کھولیں اور اس میں وہ جو ایک فارم ہے، مختصر سا فارم ہے، اسے پر کریں اور جماعت اسلامی کے ممبر بنیں اور حافظ نعیم الرحمن کی طاقت بنیں، تاکہ ہم اس ملک کے اندر سے جو ناانصافی کا، جو کرپشن کا، ظلم کا، جو بدعنوانی کا نظام ہے اس کو ختم کر کے یہاں پر حق اور انصاف کا، عدل کا ایک نظام جو ہے وہ رائج کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. ہاں، یہ آپ کو کرنا ہوگا، یہ عوام کے جو انہوں نے بتایا، آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی، آپ کو اپنا ویژن تبدیل کرنا ہوگا، آپ کو ایک سمت بنانا ہوگی، تو پھر ہی انقلاب اور پھر ہی یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. ورنہ جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی چلے گا. اس وقت سوالات تو بہت سارے اور بھی تھے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہمیں یہ کلوز کرنا پڑ رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اکبر لبٹی اور ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کو یہاں سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.